السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال تھا کہ ہم جوائنٹ فیملی تھے، اب تک والد صاحب ہی پوری ذمہ داری سنبھالتے تھے قربانی کی، زکوٰۃ کی وغیرہ، اب اپنی اپنی الگ الگ زندگی ہو گئی ہے، تو ہم پہلی بار قربانی دے رہے ہیں، تو پہلی بار ہم اپنی طرف سے قربانی دیں یا اللہ کی طرف سے قربانی دیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیں، شرعی طور سے کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی چل پڑی ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ قربانی دیتے ہیں تو اپنی واجب قربانی کے بجائے وہ بطور تبرک کے یا بطور ثواب کے پہلے اللہ کے نام سے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اس کے بعد پھر اپنے نام سے دیتے ہیں۔ اور پھر بعض لوگوں میں یہ بھی عادت چل پڑی ہے کہ اس سال باپ کے نام سے، آئندہ سال ماں کے نام سے، اس کے بعد بیوی کے نام سے، اس کے بعد شوہر کے نام سے، ہر سال بدل بدل کے قربانی کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں، جہالت پر مبنی ہیں، شرعی اعتبار سے بالکل نامناسب عمل ہے۔ جب کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں 10، 11، 12 دنوں میں مال کا مالک ہو جائے گا، یا اس سے پہلے بھی اس کے پاس اگر مال رکھا ہوا ہے نصاب کے بقدر، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے گا۔ اگر اس کی بیوی کے پاس بھی مال ہے نصاب کے بقدر، تو بیوی پر بھی قربانی واجب ہے، اس کی بھی طرف سے قربانی واجب ہوگی اور دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو پھر آپ اللہ کے نام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یا پھر مرحومین کے نام پر، اپنے والدین جو انتقال ہو گئے ہیں ان کے نام پر، کسی کے بھی نام پر آپ ایصال ثواب کے لیے نفل قربانی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ترتیب بالکل غلط ہے کہ میں پہلی بار دے رہا ہوں اس واسطے اللہ کے نام سے دوں، اس کے بعد نبی کے نام سے، اس کے بعد پھر اپنے نام سے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور ایسے ہی اس سال باپ کے نام سے، آئندہ سال ماں کے نام سے، اس کے بعد شوہر کے نام سے، اس کے بعد بیوی کی طرف سے، یہ بھی غلط بات ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے اس پر سال میں ایک ہی مرتبہ واجب ہے اور ہر سال واجب ہے۔ ایک سال میں صاحب نصاب پر ایک ہی بار قربانی واجب ہے، 2-4 قربانیاں اپنی طرف سے دینا ضروری نہیں ہے۔ ایک قربانی واجب رہے گی، 2-4 جانور اپنی طرف سے دے رہا ہے تو باقی سب نفل رہیں گے۔ مثلا ایک شخص اپنی طرف سے 4 بکرے کاٹ رہا ہے تو ان میں سے ایک بکرا تو واجب قربانی کا رہے گا، باقی 3 نفل رہیں گے۔ ایک سال میں ایک شخص پر ایک ہی قربانی واجب رہے گی، باقی سب نفل رہیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب رہے گی۔ ایسا نہیں کہ اس سال میری طرف سے، آئندہ سال فلاں کی طرف سے، اس کے بعد باپ کی طرف سے، اس کے بعد ماں کی طرف سے۔ اگر پھر گھر میں فیملی بڑی ہے تو 12 ممبرس ہیں، تو گھومتے ہوئے آنے کے بعد 12 سال میں ایک مرتبہ قربانی رہے گی اپنی طرف سے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو لوگ گھر میں صاحب نصاب ہیں ان سب کی طرف سے قربانی واجب ہوگی۔ اس کے بعد بھی اللہ نے حیثیت دی ہے تو آپ مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنی واجب قربانی ادا کریں۔ اگر کوئی شخص اپنی واجب کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف سے کر رہا ہے تو یاد رکھے اس سے اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، اس کا گناہ زیادہ رہے گا۔ اور اس سال چونکہ حالات بہت پریشان کن ہیں تو اپنی واجب قربانی کی فکر کریں، نفل قربانی کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں۔ نفل قربانی میں جو پیسہ خرچ کرنا چاہتے تھے وہ غریبوں میں صدقہ کر دیں، لیکن پہلے جس پر واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے۔